حوالے سے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی اور شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے بھی آگاہ کیا جائے گا. موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے. چین اور سعودی عرب کے بعد ترکیہ کا بھی بھارتی جارحیت پر پاکستان کے مواقف کی حمایت کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر کی ملاقات. ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس وقت اپنی اقتصادی بحالی اور ترقی پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. بھارتی اقدامات پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مضمون کوشش ہے. پاکستان کے لیے ترکیہ کی حمایت دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے. ملاقات کے دوران ترک سفیر نے کہا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے موقف کا حامی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے ترکیہ کے سفیر کو بتایا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیزی کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پاکستان واقعے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکیہ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا. وطن عزیز کا دفاع مزید مضبوط. ایک اور سنگ میل عبور. پاکستان کا 450 کلومیٹر کی رینج کے حامل ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ. ابدالی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے. ایٹمی وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت کا حامل ابدالی ویپن سسٹم بیک وقت کئی میزائل فائر کر سکتا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد افواج کی عملی تیاری کو جانچنا اور میزائل کے اہم تکنیکی پہلوؤں، جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا. پاک فوج کے سینئر افسران، اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز کا تربیتی تجربے کا مشاہدہ. صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تمام مسلح افواج کے سربراہان کی تجربے میں حصہ لینے والے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد. بھارت سے ابھی بھی خطرہ ہے. سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے پاس جا رہا ہے. بھارت کی جانب سے 4 رافیل آ رہے تھے جنہیں پاک فضائیہ نے جام کر دیا. رافیل طیاروں کے واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے کوئی حرکت نہیں ہوئی. دوست ممالک کے نمائندوں سے رابطے میں ہیں. پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے. پہلگام فالس فلیگ کی ناکامی کے بعد بھارت کا محاذ رائی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ. گودی میڈیا کا انتہائی گھٹیا اور من گھڑت پروپیگنڈا. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے نام لے کر خیالی دہشت گردی کیمپس پر کر رپورٹنگ. پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورہ کروایا گیا اور میڈیا کو آزاد کشمیر کے ان تمام علاقوں میں لے جایا گیا جہاں بھارتی میڈیا خیالی دہشت گردوں کے کیمپس کا پروپیگنڈا کرتا رہا. کیل، دو دھرنیال، 8 مقام، جورا، لیپا، فاورڈ کہوٹا، کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیال، چمن کوٹ اور جان کوٹ کے علاقے شامل. بھارت فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب اپنے اس دعوے کو جھوٹا ثابت ہونے پہ خوف زدہ. کل مزید علاقوں کا دورہ کروایا جائے گا. پہلگام حملے پر بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب. سچ چھپانے کو اے آئی کا سہارا. پرانی ویڈیوز اور تصاویر کو جھوٹے حملے سے جوڑ دیا گیا. فرانس 24 نیوز کے مطابق مودی حکومت کی زیر اثر میڈیا جعلی ویڈیوز سچ بنا کر پیش کر رہا ہے. مقتولین کے نام پر گمراہ کن اے آئی تصاویر وائرل کی گئیں. لیفٹیننٹ نورل کی شناخت جھوٹے مواد سے جوڑی گئی لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اے آئی تصاویر میں آنکھوں اور پس منظر میں واضح خامیاں نظر آ رہی ہیں. اے آئی ٹول سے بنائی گئی جعلی تصاویر کی متاثرین کے خاندانوں نے تردید کر دی. مودی پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیر پر ظلم کرنا چاہتا ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی جانبدارانہ تحقیقات کروانے کے لیے پیشکش کی ہے اور چند عناصر ملکی مفاد کے لیے مذموم مہم چلاتے ہیں. ملک میں آزادی صحافت ہوگی تو جمہوریت مضبوط ہوگی. حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے. ایک جماعت کا کلچر بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے. کالم کلوش بریگیڈ کے خلاف قوانین بنے تو صحافیوں کو بھی گلہ ہوا ان کے خلاف استعمال ہوگا. حکومت بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے متحرک. ترکیہ، یونان اور سویڈن کی حمایت. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یونانی اور سوئس ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. اسحاق ڈار کی علاقائی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. کہا
بھارت کے بے بنیاد الزامات اور جھوٹے پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ یونانی وزیر خارجہ کا کشیدگی سے گریز اور امن قائم رکھنے پر زور۔ سوئس وزیر خارجہ نے پاکستان کے امن کے عزم کو سراہا اور غیر جانبدار تحقیقات کی تجویز کی حمایت کی۔ سوئس سفیر نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ تحقیقات میں مدد کے لیے تیار ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر پے در پے شکستوں کا سامنا۔ دشمن ہمسائے کا پاکستان پر معاشی حملہ بھی ناکام۔ IMF نے پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا ازسر نو جائزہ لینے کا بھارت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ نمائندہ IMF نے کہا کہ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو شیڈول ہے۔ اجلاس میں موجودہ قرض پروگرام کا پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ کلائمیٹ فنانسنگ سے متعلق پروگرام کی درخواست پر بھی غور ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے۔ پاکستان پائیدار معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے IMF سے مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پورے عزم سے کام کر رہا ہے۔ بھارت بھونڈی حرکتوں پر اتر آیا۔ پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فارن ٹریڈ پالیسی 2023 میں ترمیم کرتے ہوئے تا حکم ثانی پابندی عائد کی گئی ہے۔ بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی درآمد پر پابندی قومی مفاد میں لگائی گئی۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے بھی ہندوستان کے بندرگاہوں میں داخل ہونے پر پابندی۔ مودی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان سے ڈاک اور پارسل سروس بھی معطل کر دیں۔ پہلگام فالس فلیگ پر پاکستان کا بھرپور سفارتی وار۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کے الزام تراشیاں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کسی بھی خود مختار ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دفاع میں کارروائی کرے۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے۔ بھارت سلامتی کونسل میں کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے سے انکاری ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، پرامن حل اور شواہد پر بات چیت کے حامی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کشمیر حل کرنے کے اقدام کریں۔